बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे साथ एक इंतहाई तजुर्बा कार उस्ताद मौजूद हैं। हम उनसे पहले मुख्तसर तारुफ़ लेंगे और उसके बाद फिर चंद बातें करेंगे। मोहतरम, अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाइएगा। सर, मेरा नाम मुमताज़ुल हसन है। अच्छा जी। और मैं इससे पहले 146 WB प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ। 12 साल वहाँ से पढ़ा है। उसके बाद तकरीबन यहाँ पे 10 साल के करीब का अरसा जो है वो इस स्कूल में भी बीत चुका है। अच्छा, इस स्कूल का नाम क्या है? सर, इस स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 है। अच्छा, इसलिए है तहसील मेलसी, ज़िला विहाड़ी। तहसील मेलसी, ज़िला विहाड़ी। ये टिब्बा सुल्तानपुर का जी, टिब्बा सुल्तानपुर में इसका शुमार होता है। क्योंकि टिब्बा सुल्तानपुर शहर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 2 ही हैं। अच्छा, एक स्कूल 1 नंबर कहलाता है, ये उस निस्बत से 2 नंबर। अच्छा, 2 नंबर कहलाता है। अच्छा मोहतरम, ये पिछले कई सालों से तालीमी पॉलिसियों में खासी उथल पुथल रही है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह खासे मंझे हुए और तजुर्बाकार उस्ताद हैं। एक दौर होता था कि जब तख्ती होती थी, स्लेट होती थी, बल्कि इससे भी आगे चले जाइए कि रेत का एक बेड बिछाकर ऊपर पानी डालकर उस्ताद कहा करता था कि ये हिंसे लिखें, अल्फ बे लिख कर दिखाएँ। तो आज कल दस्तों के ऊपर लिखते हैं और ख़ासा एक तब्दीली जो है वो तालीम व तदरीस में आ गई है। तो क्या वो दौर बेहतर था, उससे आसानी से बच्चे सीखते थे, या आज का दौर बेहतर है? सर, ये वक्त की नज़ाकत है कि उस वक्त ये पोजीशन होती थी कि तलबा जो थे उनमें कुछ तजस्सुस होता था पढ़ने का, लिखने का, और असातिज़ा भी कुछ न कुछ मेहनत कराते थे। जी। और एक गुर्बत का दौर था कि ना होने के बाद ज़मीन को भी एक उन्होंने तख्ती की शक्ल दे रखी थी। लेकिन आज के दौर में ऐसा मसला नहीं है कि आप गरीब से गरीब भी है तो वो कम से कम कुछ थोड़ी सी स्टेशनरी तो मुहैया कर लेता है। अच्छा। लेकिन वजह यह है कि अब अगर वो चीज़ अगर ये करें, अवेल करें, तो वो चीज़ अवेल नहीं हो सकती। अब हमारे स्कूलों की कंडीशन ऐसी है कि तादाद बहुत ज़्यादा हमारे पास। अच्छा। लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं है। मैंने एक लिटरेचर पढ़ा था इनका मुर्गबानी वालों का। अच्छा। उन्होंने बताया था कि एक लेयर मुर्गी जो है उसके लिए कम से कम 4 फुट मुरब्बा जगह दरकार है। अच्छा। मगर हमारे बच्चों को 1 मुरब्बा फुट भी जगह मुहैया सब नहीं आती। अच्छा। अब हमारे पास 300 तादाद है और बड़ी मुश्किल से हमारे पास 2 कनाल होती हैं। अच्छा। अगर दीवारों वगैरह, क्योंकि ये जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो भी उसी के अंदर हैं। हाँ जी। वो और दूसरी लवाजमात, लैट्रिन्स वगैरह या दूसरी चीज़ें हैं, उनको अगर ख़त्म करते हैं तो फिर हमारे पास जगह भी नहीं। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। अब हम अगर सोचें कि वो कंडीशन लाएं कि वो वक्त सही था कि जब बच्चे स्लेटों की बजाय ज़मीन पे ये करते थे, या स्लेट इस्तेमाल करते थे। आज वो तरीकाकार जो है वो ज़रा काफ़ी दुश्वार हो चुका है और वैसे भी अब वो मुश्किल वाली बात है। अच्छा। लेकिन ये है कि उसकी हकीकत जो है उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसमें वहाँ से पढ़े हुए आज बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचे हैं। हाँ जी। अब जो बड़े बड़े इनमें पब्लिक स्कूलों से या स्कूलों से पढ़ के जाते हैं तो वो क्वालिफिकेशन तो उनके पल्ले कोई चीज़ नहीं होती है। उनका क्वालिफिकेशन तो उनके पास नहीं है, अलबत्ता उनके पास डिग्रियाँ मौजूद हैं। काबिलियत नहीं है। अब काबिलियत की ये बात है कि मैंने एक दफ़ा देखा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम सुन रहा था। उनके जो वाइस चांसलर साहब थे वो बता रहे थे कि हमने अभी एक नया सब्जेक्ट मुतारफ़ करवाया जिसका नाम है इल्मुल तालीम। अच्छा। अब मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि अब जो एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो ये बात कर रहा है कि इल्मुल तालीम बता रहा है, जिसको इतना पता नहीं है कि यहाँ पे लफ्ज़ इसका तलफ़ुज़ क्या है। अब हमारे असातिज़ा भी देखते हैं, अब अक्सर कहाँ पे शाद आती है, आनी चाहिए, कोई चीज़ का पता नहीं है। अब हम अक्सर मुल्क को मुल्क बोलते हैं। मुल्क बोलते हैं। ये हमारे वज़ीरों की तकरीरें अब जब सुनते हैं हम, हमारे बड़े बड़े ये जो वहाँ पे असम्बली हाल में तकरीरें करते हैं, बिल्कुल, तो की जगह मुल्क बोलते हैं। अच्छा, मुमताज़ साहब, की जगह दोस्त की जगह गोशत। तो जब ऐसे तलफ़ुज़ भी उर्दू के नहीं है, उर्दू एक हमारी कौमी ज़बान है और कौमी ज़बान का ये हशर है कि हमने इंग्लिश का लबादा ओढ़ दिया, लेकिन हमें ना हम इंग्लिश के रहे ना उर्दू के रहे। मोहतरम, मैं यही बात आपसे दरियाफ्त करना चाहता था कि तख्ती की जब हम बात करते हैं, स्लेट की बात करते हैं, तो उस वक्त लोगों की लिखाई तहरीर बहुत अच्छी हुआ करती थी और दरख्वास्त अगर लिखने के लिए कहा जाए तो कम पढ़ा लिखा आदमी भी
بڑی آسانی سے وہ لکھ لیا کرتا تھا خوبصورت انداز میں، لیکن آج بچوں کو لکھنے کا ہی نہیں پتہ، الفاظ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، تو نہ آپ نے جیسے بتایا نہ انگریزی ہے نہ اردو ہے کسی کے پاس. تو یہ اس وقت سے نہیں ہوا جب سے انگریزی لازمی کی گئی ہے، پہلی جماعت سے کتاب تھما دی گئی ہے بھاری بھرکم، اور بچے کی پھر ساری صلاحیتیں ایک زبان کو سمجھنے کے لیے صرف ہو جاتی ہیں، باقی سارے مضامین ایک طرف ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ جو ایک طرف اگر اس کو تولا جائے تو باقی انگریزی کی پھر بھی بھاری ہو جاتی ہے. بے شک بالکل. تو اس وقت سے کیا یہ ٹھیک ہے جو پہلی جماعت سے انگریزی لازمی کر دی گئی ہے؟ اس کے بہت سارے منفی اثرات نہیں نظر آ رہے؟ لکھائی نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، رٹا ہے سارا. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں بحیثیت معلم؟ سر کیونکہ آج کے دور میں انگلش کو لازمی قرار دیا گیا ہے، یہ ایک حکومت کی پالیسی ہے، اور یہ پالیسی جبرن ہے یا جس طرح بھی ہے. تو اگر اس کو فالو نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے بچوں کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، مجبوری ہے نا جی، مجبوری ہے. تو اور جب وہ جاتے ہیں چھٹی کلاس میں تو اس وقت ایٹ ونس ان کے اوپر یہ سب چیز سٹفڈ کی جاتی ہے، ان کو یہ مواد جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، تو اس وقت وہ ان کو فالو نہیں کر سکتے. تو اس وقت بہتر یہی ہے کہ اب اگر انہوں نے کوئی تھوڑا بہت پرائمری انیشل طور پہ یا انہوں نے شروع کر رکھا ہے تو وہ اندازہ تو ہے اس سے ان کا کچھ پرابلم جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ بچے کو چلانا اس طرح چاہیے کہ جس طرح اس کی ذہنی استعداد ہے، فطری انداز میں. ہاں فطری، کیونکہ بچے کی جو عمر ہوتی ہے یا انسان کا جو درجے ہوتے ہیں تو ان درجوں کے مطابق اگر اس کو چلایا جائے تو پھر تو ایک ہوتی ہے فطری آموزش ہوتی ہے. تو اگر اس سے ہٹ کے اگر اس سے زیادہ امید رکھ لی جائے یا کم رکھ لی جائے، اس کی فطری عمر سے کم اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے یا بوجھ ڈال دیا جائے تو اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں. اچھا محترم، میں ایک تعلیمی تجزیہ، ایک رسالہ، ایک اخبار آتا ہے لاہور سے نکلتا ہے، اس میں پڑھ رہا تھا کہ اب جو پہلی جماعت میں بچہ داخل ہوتا ہے نا جی، اس کے 15% بچے جو ہے نا پہلی جماعت سے اسکول چھوڑ جاتے ہیں، یہ جو تجزیہ، اور 5ویں پڑھنے سے پہلے، 5ویں کا امتحان دینے سے پہلے 50% بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں، اور میٹرک تک صرف 10% بچے پہنچ پاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اتنا بڑا ایک بحران ہے ہمارے ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ تجزیہ نگار بتاتے ہیں کہ جب انگریزی لازمی نہیں تھی پہلی جماعت سے، چھٹی جماعت سے شروع ہوا کرتی تھی، تو بیشتر بچے جو پہلی میں داخل ہوتے تھے وہ بڑے آرام سے 5 جماعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. وہ اتنا شرح جو اسکول سے بھاگ جانے والوں کی اس قدر بحرانی کیفیت نہیں تھی. تو اگر وہی سلسلہ جو ہے شروع کیا جاتا اور چھٹی سے انگریزی شروع کی جاتی، اور جو بالائی سطح کے مضامین ہے، میں آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں کہ جو سندھ میں ہے نا جی، سندھ میں 11ویں 12ویں جماعت کی جو سائنس ہے، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، وہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ اردو میں بھی چھاپتا ہے، انگریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی. وہاں BSc بھی اردو میں ہوتی ہے اور اب MSc کی کتابیں بھی اردو سائنس یونیورسٹی میں. اگر یہ سلسلہ اس طرح کا ہو کہ انگریزی کو لازمی کی بجائے اختیاری قرار دے دیا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پہلی جماعت میں بچہ داخل ہوتا ہے وہ آگے BA اور MA تک بڑی آسانی سے نہیں پہنچ جائے گا؟ یہ تو ایک تعلیم کو روکنے والی بات نہیں ہے لازمی قرار دینا. آپ کا کیا تجزیہ؟ سر یہ مجبوری کی بات نہیں میں کر رہا، ایک پالیسی کی بات کر رہا ہوں. سر پالیسی ہولڈر جتنے بھی ہیں نا، یہ غیر ملک سے پڑھ کے آتے ہیں یا اچھے کالجوں سے پڑھنے کے بعد پھر وہ یہاں پہ آ کے اپنے تجربات دہراتے ہیں. زمینی حقائق کا نہیں پتا ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. اب وہ جو جس طریقے سے وہ نصاب مرتب کرتے ہیں تو اس نصاب میں چاہیے تو یہ ہوتا کہ پرائمری اسکول کی سطح کا کوئی ٹیچر ان میں شامل ہو اس کمیٹی میں، بجائے اس کے کہ وہ کرنے کے وہ سب AC کمروں میں بیٹھ کے AC کاروں میں آ کے وہ بنا جاتے ہیں کرتے ہیں. اب وہاں پہ ڈالٹن کا نظریہ یا وہاں پہ کنڈر گارٹن کا نظریہ یا مونٹی سوری کا نظریہ وہ ہمارے اوپر کیوں ٹھوستے ہیں؟ ہمارے پاس نہ اتنی سمعی بصری معاملات ہیں یا ہمیں وہ معاملات مہیا کریں تو پھر تو ہم کچھ نہ کچھ فالو کر سکتے ہیں. جب وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کا فقدان ہے، تو پھر ہم کیسے ان چیزوں کو ہم ازبر کر سکتے ہیں؟ وہ نتیجہ خیز کیسے ثابت ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر میں ابھی بتا رہا تھا کہ اگر انگلش کو لازمی رکھنا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ سٹیڈلی طور پہ پرائمری سے ہونا چاہیے اسے، تاکہ تھوڑی بہت جو شناخت ہے بچوں کو یہاں سے ہو جائے گی
اور اگلی کلاسوں میں ان کے لیے ایک زیادہ پرابلم نہیں کریٹ ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا ہماری اپنی زبان, قومی زبان جو ہے وہ تو کے منظر میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک غیر ملکی زبان کو ایک فرض کا درجہ دیا ہے. ہاں جی, اگر مسلمان کی حیثیت سے دیتے تو عربی لازمی کراتے, لیکن عربی کو بھی ہم نے نظر انداز کیا اور اردو کو بھی اتنا نظر انداز کیا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سر آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے انگلش. اچھا ممتاز صاحب, آپ ماشاءاللہ بہت تجربہ کار ہیں اور میں کافی عرصے سے آپ کو جانتا ہوں. ایک اسکول میں میری ڈیوٹی لگی تھی پریزائڈنگ آفیسر کی, اور وہ اسکول آپ کا تھا, آپ وہاں سے تبادلہ کروا کے آ چکے تھے. اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ نے اپنی جیب سے بہت سارے کام وہاں کروائے. ماشاءاللہ یہ آج کے دور میں یہ خال خال ایسے لوگ نظر آتے ہیں. تو کیا جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں, آپ نے اردو کی بات کی ہے, تو دنیا میں کوئی ایسا ملک نظر آتا ہے جس نے کسی دوسرے ملک کی زبان میں نصاب رائج کیا ہو اور ترقی کی ہو؟ آپ کے نظر میں کوئی ایسا ملک ہے؟ میرے خیال میں ایسا کوئی بھی ملک نہیں ہے. ایسا کوئی ملک نہیں ہے. صرف یہ ایسے ملک جو ہیں, یہ پاکستان کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جس میں یہ اس طرح کے سسٹم راج کیا جا رہے ہیں. اچھا. اور پرائمری سطح کو تو ویسے بھی ایک تجربہ گاہ بنا دیا ہے. اچھا. وہ ایک لفظ غالباً منی بیگ ہوتا تھا یا کوئی اس طرح کا لفظ ہوتا تھا کہ کوئی نئی دوا اگر ایجاد کوئی کرتے تھے پرانے وقت میں تو پھر وہ کسی جانور کے اوپر تجربہ کرتے تھے. آج بھی مینڈک کے اوپر تجربے کرتے ہیں, تجربے کر کے. پھر آج ہم پرائمری سکولوں کو انہوں نے گورنمنٹ نے وہی تجربہ گاہ بنا رکھا ہے. جس نے بھی تجربے کرنے ہیں پرائمری سکول پہ تجربے کرتے ہیں. کبھی یہ مارچ میں ایگزام ہو رہے ہیں اور کبھی دسمبر میں ایگزام ہو رہے ہیں. اور بار بار کی پریشانی جو ہے, اور نصاب جو ہے وہ کبھی ایک حکومت آتی ہے اس کا نصاب ہوتا ہے, دوسری آتی ہے ان کے فوٹو پھاڑنے کا حکم دے دیتی ہیں کہ ان کے سر ورک پھاڑ دو, اب یہ کر دو. اب یہ چیزیں وہی ہیں بیچ میں. ہم ملازم ہیں, ہمارے لیے تو یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب اس کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت دشوار ہو گیا ہے. اچھا اچھا جی. اچھا محترم ممتاز صاحب, کہ قومیں آخر 60 سال سے زائد عرصہ ہمیں بھی ہو چکا ہے. چین ہم سے بعد میں آزاد ہوا, ابھی سالگرہ وہ منا رہے تھے, اور آپ دیکھیں کتنی تیزی سے اس نے ترقی کی ہے, اور اس سے زیادہ وقت ہمیں ملا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی دماغ دیے ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 2 پاؤں ہیں, آنکھیں ہیں, دماغ ہے. تو کیا قومیں کیا رخ اختیار کرتی ہیں, کس طرح کا نظام تعلیم ہوتا ہے کہ جس سے بام عروج تک پہنچ جاتی ہیں, تحقیق اور تخلیق کے بند دروازے اس پر کھل جاتے ہیں؟ تو کس ڈگر پہ ہمیں جانا چاہیے؟ مجبوری جو وہ الگ ہے کہ وہ انہوں نے ٹھونس دیا ہے, لیکن ہونا کیا چاہیے؟ جو ہو رہا ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. جی. کہ ہونا کیا چاہیے بنیادی سطح سے, کس طرح ہم بام عروج کو چھو سکتے ہیں؟ اس کا تو یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز نصاب ہے, ایک ڈگر ہے, ایک راستہ ہے. جب تک وہ ایک راستہ متعین نہیں ہم مطلب وہ قومی زبان کا راستہ اگر متعین ہو جائے, جی سب سے پہلی بات تو, کیونکہ ایک سورس آف لینگویج جو ہے وہ تو ایک لینگویج تو ہے نا, اس کا ہم نے استعمال تو کرنا ہے. جو بھی نصاب جو بھی آئے گا, ہاں جو بھی نصاب ہوگا وہ اس کے پڑھنے کے لیے ایک ذریعہ بنانا ہے. تو اگر ذریعہ ہم بناتے ہیں اپنی اردو کو, تو صاف ظاہر ہے کہ ہمیں ہر چیز اردو میں اویل ہونی چاہیے اور سمجھ بھی آئے گی. جتنے اب ہمارے پاس یہ اصطلاحیں چل رہی ہیں وہ انگلش کی چل رہی ہیں. اب ہمارے بچے تو اکثر انگلش میں الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ یہ اصطلاحیں کب ان کو ازبر ہوں اور پھر وہ ان سے مستفید ہوں. اور یہ تو اگر وہی چیزیں اگر ان کو اردو میں مہیا کر دی جائیں تو میرے خیال میں وہ اتنا وقت ضائع نہیں کریں گے جتنا وقت وہ اب ضائع سمجھنے میں ضائع کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک نتیجے پر پہنچنا چاہیے, اور غور و فکر کے ایک جرگہ, چاہے وہ میں کہتا ہوں کہ 6 مہینے بیٹھے, سال بیٹھے, وہ غور و فکر کرے, وہ 10,000 20,000 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ مشورہ کرے, اور مشورہ کرنے کے بعد زمینی حقائق کو دیکھے, طلبہ کی ذہنی سطح کو دیکھے, پھر ان سب کو دیکھ کے ایک نصاب مرتب کرے جو چلے, جس میں یہ نہ ہو کہ 10 سال بعد یا 5 سال بعد اس میں تبدیلی آ کے کوئی نیا بندہ آیا اور اس نے کوئی تبدیلی کر دی. تو اس طرح تسلسل کے ساتھ چلے تو کیا 30 یا 40 سال میں کہ قوم جو ہے وہ قار مذلت سے ایک بام عروج تک پہنچ سکتی ہے. کیا خیال ہے کہ یہ تجزیہ, یہ میرا ذاتی ہے, میں آپ کے سامنے رکھا ہے. سر یہ ہونا ہی چاہیے, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نصاب مرتب ہوتا ہے نا, ہاں جی, نصاب کوئی بھی اچھا نصاب وہ نصاب ہوتا ہے جو بچے کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ نصاب نہیں ہے.
اور اس میں اگر بچوں کو اپنے آپ اس میں اتنا شعور پیدا ہونا چاہیے کہ ہم شعور دے سکیں اور ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو پڑھانے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا، تو ہم نے ایک نصاب ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک بچہ ذہانت کے طور پہ وہ 12 سال کی عمر کا ہے، ایک بچہ ہمارے پاس 5 سال کی عمر کا ہے، ہم 5 سال کی جو ذہنی عمر ہے اور 12 سال کی ذہنی عمر کو برابر نصاب دے رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نصاب مرتب کیے جاتے ہیں اور اس نصاب میں نفسیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب تک ہم بچے کا نفسیات نہیں دیکھتے، بچے کی نفسیاتی قوت نہیں دیکھتے، تو ہم اپنے نصاب میں اپنی تعلیم میں اسے کبھی برابر نہیں ثابت۔ ہمارے پاس اب کلاس ہوتی ہے 50 لڑکے کی، 30 لڑکے کی، اب اس میں چند ایک لڑکے تو ہوشیار ہوتے ہیں، شہین ہوتے ہیں، فتین ہوتے ہیں، اور سارے بھی اس درجے کے نہیں ہو سکتے۔ اب ان میں جو کمزور ہوتے ہیں وہ جلدی پڑھ جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کو زبردستی ان کے اوپر مواد کھونسنا پڑتا ہے۔ یعنی نصاب کو سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ یا اگر ہم صرف چھوٹے بچوں کو جو کم ذہین بچے ہیں، متوسط ہیں، ان کو کے اوپر ہم توجہ رکھتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، تو جو ذہین ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں پھر گروپ بندی کا سلسلہ ہے، وہ اگر کریں گے تو یہ سلسلہ ہوگا، لیکن گروپ بندی کرتے ہیں تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ اچھا محترم ممتاز صاحب، ایک فطرت ہے کہ جیسے ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں، ایک بیماری ہے ایڈز، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آدمی تلذذ لذت اختیار کرتا ہے فطرت کے خلاف، تو رگڑ کے ایڑیاں رگڑ کے وہ مر جاتا ہے کیونکہ فطرت سے ٹکرا جاتا ہے۔ کہ بات سمجھنے اور سمجھانے کا جو فطری طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ پیغمبر بھیجے ہیں، ہر پیغمبر کو اس جگہ پہ بھیجا ہے کہ جن کی زبان ان سے ملتی جلتی تھی تاکہ وہ بات سمجھائی جا سکے۔ تو یہ ایک فطری اور بدیہی حقیقت ہے کہ بات سمجھنا اور سمجھانا لوگوں کی اپنی زبان میں ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس فطری حقیقت سے جب سے ہم نے ٹکرانا شروع کیا ہے، سر ٹکرانا، اس وقت سے ہمارے اوپر ایک بحرانی کیفیت طاری ہوئی ہے، یا سمجھ لیں کہ بچہ بھی بیمار ہے، استاد بھی بیمار ہے، والدین بھی۔ جب تعلیم کا نظام بیمار ہے تو سمجھیں کہ ہر نظام بیمار ہے۔ آپ کیا میری اس بات سے متفق ہیں؟ بالکل، یہ تو ایک حقیقت ہے، واضح حقیقت ہے، جیسے سورج کا نکلنا ایک حقیقت ہے۔ تو اس طرح یہ بات جناب کی بالکل وجہ ہے کہ فطرت کے ساتھ ٹکرانے سے تو وہی اپنا سر پھوڑنے والی بات ہے، اور ہم پھوڑ رہے ہیں۔ اچھا محترم، نتیجہ اس کا یہی ہے کہ ہم فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جو فطرت کے خلاف کام ہوگا تو اس کا رزلٹ ایسے ہی ہوگا۔ کہیں جو ہمیں یہ مفت کتابوں کی صورت میں اور بڑی بڑی امدادیں جو ہے وہ یہ کمپیوٹر لیبارٹریز بن رہی ہیں جی، سافٹ ویئر مائکروسافٹ کو کہتے ہیں جی، سب ملکوں سے بڑے ٹھیکے پاکستان کو اب دیے گئے ہیں، یہ سب کچھ جو ہمیں امداد دی جا رہی ہے، کہیں یہ قیمت نصاب میں جو تبدیلیاں ہیں، جو غیر فطری طریقے ہیں نصاب سازی کے، اس کی صورت میں تو نہیں وصول کی جا رہی؟ تقریباً یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے آ رہی ہیں۔ اب جتنی فیسلٹی دے دیں، جو کچھ بھی کر لیں، جیسے ایک مثال ہے کہ بستر اچھے سے اچھا بن جائے، لیکن نیند تو قسمت سے آئے گی۔ اب جس کے نصیب میں نیند نہیں ہے وہ کیسے اس کو نیند آئے گی؟ جو مرضی دے دیں، فیسلٹی بھی دے دو، سب کچھ ہو جائے، لیکن نیند جو ہے، جو کتاب ہے ان کی ذہنی سطح سے بلند ہوگی۔ جو نصاب دے رہے ہیں، اب ہم نے ایسے 10ویں میں 9ویں میں جو اصطلاحیں پڑھی تھی، آج وہ چوتھی میں انہوں نے ڈال رکھی ہے۔ تو سوائے رٹے کے ممتاز صاحب، آپ تجزیہ آپ کا زیادہ ہوگا ہم سے، کہ کیا بچے صرف رٹا لگانے پر مجبور ہوتے ہیں؟ ان کو آپ 10 دفعہ پڑھا دیں ان کو، بالکل ان کے لیے لکھنا بھی مشکل، ان کے لیے پڑھنا اور یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بالکل بجا ہے، کیونکہ جب ہم صحیح طور پہ بچوں کے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے، اس کے لیے ہمیں معاونات چاہیے۔ جب تک ہم ان کے لیے سب چیز، ان کو کوئی نہ کوئی نقشہ، کوئی تصویر یا کوئی ماڈل نہیں دکھاتے تو ہم کیسے ان کو سمجھائیں گے؟ اب ہم نے بگلا تو کہہ دیا، اب بگلے کی کوئی فوٹو یا کوئی تصویر دکھائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ بگلا اس طرح کا ہے۔ اچھا ممتاز صاحب، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ماحول سے مربوط ہونا چاہیے نصاب، جیسے بنیادی خوبی ہے تعلیم اور تدریس کی،
माहौल में बच्चा पढ़ता है रगड़, उसको किताब में लिखा होता है फ्रिक्शन जी, फ्रिक्शन। तो जब वो उसको रगड़ लग जाती है या रगड़ वो आम मुस्तामल है, पढ़ता है किताब के अंदर उसे कुछ और पढ़ना पड़ता है, तो क्या नफ्सियाती तौर पर वो एक ऐसे तजाद का शिकार नहीं हो जाता कि जी वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होगा। उसके लिए एक मसला होगा कि अभी तक तो वो रगड़ के साथ उसका टाकरा हुआ, लेकिन वहाँ पे उसके लिए फ्रैक्शन गए, जब तक वो उसकी ट्रांसलेशन नहीं समझेगा, जब तक उसके अच्छी तरह उसे फॉलो करेगा, इतने तक पहले वो खुद ब खुद ही समझ जाता था रगड़ के लफ्ज़ से, अब उसे तर्जुमा करके बताना पड़ता है कि ये रगड़ है, अगर ना बताएं तो फिर वो रटा, बिल्कुल रटा, और बता भी दें तो फिर भी उसने याद करना है, वो लफ्ज़ याद करना है, फिर भी वो रटा लगाएगा। और ये मुश्किलात आपके हाँ है ना, हर जगह पे है। ये रट्टा एक ऐसी चीज़ है कि इसका कोई फायदा भी नहीं है, 1% भी फायदा नहीं है। जो यहाँ से डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब अमली फील्ड में जाएंगे तो उनके लिए वो कोई हमारी कौम का फायदा नहीं कर सकते। उनकी तो जो भी क्वालिफिकेशन है वो ऐसे जैसे जीरो। अच्छा मोहतरम मुमताज़ साहब, आपने बाहर बोर्ड लगा हुआ है आपके बीमार नहीं प्यार का, क्या इसके मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं या मनफी? सर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है या मैं समझता हूँ कि मार बच्चों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, मारना नहीं चाहिए। जब अगर बच्चे के साथ हमारा रवैया दुश्मनों जैसा हो जाए या सख्त गिरी का माहौल हो जाए, बिल्कुल, तो उस वक्त कोई बच्चा हमारे पास आके हमारे से कोई पूछेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब मेरी अपना ज़ाती जो मशवरा है, मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, मैं उनको बाज़ ऐसा होता है कि वो निसाब है या सबक है वो पढ़ा देते हैं, हाँ जी, उस्ताद खुद पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ाया। अच्छा। मैं उनको बच्चों को जिम्मे लगाता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक अभी पढ़ो, मैंने अभी दोबारा सुनना है आपसे। अच्छा। मैं सुनता हूँ, सुनाता कभी नहीं हूँ। सही बात है। जब वो खुद अपने तौर पे लफ्ज़ पढ़ते हैं और बाज़ दफ़ा जो मुश्किल लफ्ज़ आता है उनको वो नहीं पढ़ सकते, तो फिर वो आके पूछते हैं। जब वो पूछते हैं तो उस वक्त एक चीज़ ये भी अखज़ होती है कि उनमें एक तजस्सुस पैदा होता है। बिल्कुल, जब वो पूछते हैं तो एक तजस्सुस के साथ वो आके हमारे पास आते हैं, पूछते हैं, तो वो चीज़ उनको हमेशा के लिए ज़हन नशीन हो जाती है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं और वो सवाल आपका था कि बच्चों को मारने के लिए अगर हम उसके साथ बच्चे के साथ सख्ती का रवैया अख्तियार करते हैं तो बच्चा हमारे से पूछने नहीं आएगा। जब हम बच्चों से पूछते हैं कि ये सवाल समझ आ गया, तो वो कहेंगे जी आ गया। ये तो हमारे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है बच्चों से नरमी के साथ पेश आने का, इसमें दो राय है नहीं जी। तो ये नहीं, मैं ये एक चीज़ ये भी है कि जब एक बहुत बड़ा हुजूम होता है हमारे पास जी हाँ, तो यहाँ पे मसाइल भी होते हैं बिल्कुल। तो अगर हम सिर्फ प्यार करते रहें तो कुछ ना कुछ मसाइल, सरजनश की जरूरत पेश आती है। वो ऐसे जब एक बच्चा बेराहवी का शिकार हो रहा है या किसी गलत रविश का पे जा रहा है, गलत नगर पे जा रहा है, तो उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत सरजनिश दूसरे बच्चों के लिए भी और उसके लिए भी जरूरी है। जी। जबकि अगर ये नहीं करते तो जिन बच्चों के साथ उसने कोई गलत काम किया है या उसको उसने नुकसान दिया है, तो फिर उनके साथ जुल्म करना है। नहीं, ये मुमताज़, मैं आपकी बात से सब लोग 100% मुत्तफ़िक हैं। ये जो तरीका अख्तियार किया गया है कि बोर्ड के ऊपर सेक्रेटरी का और ईडीओ का नंबर लिखना कि किसी बच्चे को कोई शिकायत हो तो वो फलां रोल ये नंबर है, फ़ोन नंबर, उस पर जो है वो रब्ता करें, क्या यही तरीका था असातिज़ा की इस्लाह का कि कोई और दूसरा तरीका नहीं था इस्लाह का? उछाल कर, क्या आप समझते हैं कि इससे उस्ताद की इज़्ज़त को उछाला भी गया है? ये तरीका नहीं होना चाहिए था, कोई तरबियत का अंदाज होता है। ये तरीका सर बिल्कुल असातिज़ा के वक़ार को मजरूह करने का एक तरीका है। हाँ जी। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं भी ये भी देख रहा हूँ कि मैंने अक्सर असातिज़ा को भी देखा, अगर असातिज़ा ये काम ना करते, हाँ जी, वो अपना एक नाम पैदा करने की खातिर, मैंने ऐसे असातिज़ा को भी देखा है कि वो बच्चों को गलत तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक दफ़ा मॉडल हाई स्कूल मेलसी में मैं था, सुबह का टाइम था, तकरीबन सर्दियों के दिन थे। एक छोटे से बच्चे को एक मेरी तरह दाढ़ी रखी हुई थी एक उस्ताद साहब ने, अच्छा, उसने 10 डंडे लगाए उसने। अच्छा। मैं वहाँ पे बैठा मजबूर देख रहा था कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर वो कितना जुल्म कर रहा है। अभी वो मसल के एक तरफ हाथ को करता था, दूसरा डंडा तैयार था। हाँ। तो जब इतना जुल्म अगर किसी बच्चे के ऊपर हो, हाँ, तो फिर असातिज़ा को अपना मकाम तो पहले देखना चाहिए कि असातिज़ा ने अपने गिरबान में भी कभी झांका। इसमें तो ये जो कुछ रिजल्ट निकल रहा है ये हमारे असातिज़ा का किया हुआ है, जो हमारे सामने आ रहा है। अच्छा। अब ऐसे भी अब वो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ बच्चों को मार के
उनको अच्छी इस पे पोजीशन पे ला के अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। अच्छा, सिर्फ अपनी एक अना को बनाने की खातिर बच्चों को क्यों कुर्बान करते हैं? कुर्बान नहीं, बिल्कुल या तो वो वक्त दें, स्कूल टाइम के बाद वक्त दें, बिल्कुल स्कूल टाइम में वक्त दें, और देना चाहिए। हमारे उस्ताद दिया करते थे जब हम पढ़ा करते थे। तो ये काम करें तो फिर अपना रिजल्ट लें। ये मार पीट करके उनको सख्ती से बच्चों को ये डरा धमका के फिर रट्टे लगवा के उनसे ये अखज़ कराना और अपना नाम पैदा करना, ये मेरे ख्याल में बच्चों के साथ जुल्म है। मारना तो किसी हद तक भी जो है ना, वो एक ख़ास हद तक, जैसे आपने फरमाया कि सरजनिश की ज़रूरत महसूस होती है, उससे आगे बढ़ना, उससे आगे बढ़ना वो इंतहाई उस्ताद के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस्लाह करनी है जी, इस्लाह ठीक है। इस्लाह सब उस्ताद नहीं मारते जी, बिल्कुल। एक उस्ताद अगर 100 में से मारता है, सज़ा देता है, उसको निशाने इबरत बनाना या उछालना या उस तरह के बोर्ड लगा देना, ये इस्लाह की हमें समझ नहीं आती कि इस तरह से बाकी सब की इज़्ज़त को उछाला जाए। और ये देखें जी, हम कहते हैं कि जो प्रिंसिपल साहिबान हैं या हेडमास्टर साहिबान हैं, उनके ज़रिए असातिज़ा की तरबियत का अहतमाम होता, किताब शाया किए जाते कि ये बच्चों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह के बोर्ड लगाने से बेशुमार असातिज़ा से हमने गुफ्तगू की है। उनकी बड़ी अक्सरियत ने इसे तौहीन आमेज़ जुमले जो है ना, ये अंदाज से उनको गर्दाना है कि हमें सब कुछ हमें तरबियत देते, हमें सब कुछ कहते, लेकिन इस तरह खुले आम देखें ना जी। आपको भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सबके सामने आपको किसी से शिकायत है या आप गिला करना चाहते हैं, एलर्जी में करें जी, और फ़ायदा भी ये इसी तरह होता है। तो अगर सबके सामने इस तरह लिख दिया जाएगा, सब लोग आम महल्लेदारों के लोगों के सामने कि ये इस तरह, तो बच्चों को शह नहीं इससे, या वालिदैन को शह भी नहीं मिलेगी कि ये उस्ताद है, इससे गलती, देखें जी, गलती हर आदमी से सरजद होती है, तो इसके खिलाफ एक उछालने का बहाना उनके सामने आ जाएगा। हुए भी हैं कई वाक़यात जी, हुए हैं इस तरह। हाँ जी, तो इसमें क्या आप समझते हैं कि ठीक है, इस्लाह होनी चाहिए, कोई भी नहीं, हम भी नहीं कहते कि असातिज़ा को तशद्दुद करना चाहिए, ये हम सख्त खिलाफ हैं इसके। तो लेकिन इसके भी जो है ना, ये भी समझ से बालातर है कि बहुत सारे कालम लोगों ने लिखे, मैंने भी अखबारों में लिखा था इसके खिलाफ। तो इसमें हुकूमत को मजरूह ना करना, ये बहुत बुरी बात है, ये ठीक नहीं हो रहा है सिलसिला। अच्छा, इसको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा मुमताज़ साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ एक और सीनियर मुअल्लम मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना मुख्तसर तारुफ हमें बताएं। जी मोहतरम। मेरा नाम नासिर अली है जी। अच्छा, मेरी तालीम MA MBEd है। अच्छा, अब फिर मैं MPhil भी कर रहा हूँ। अच्छा। पहले मैं साइंस टीचर रहा था, अब मैं। अच्छा, कितना अरसा साइंस टीचर आपने गुजारा? 22 साल। कहाँ पे? मुख्तलिफ स्कूलों में जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल गड़ा मोड़। अच्छा, गड़ा मोड़ ज़िला बिहाड़ी में है ना? जी। अच्छा, इसके बाद फिर मैं 10 साल वहाँ रहा। अच्छा, इसके बाद मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 122 WB में रहा। अच्छा, वहाँ मैंने 12 साल पढ़ाया। अच्छा। अब मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टिब्बा सुल्तान में, टिब्बा सुल्तान में हिस्ट्री का SSO यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। अच्छा मोहतरम, आपने माशाल्लाह काफ़ी तजुर्बा है आपका। तो आजकल जो तालीम के मैदान में एक तरफ तो बहुत शोर है, तरक्की का, कंप्यूटर आ रहे हैं और तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम जानते हैं बहसीयत उस्ताद भी परेशान है, वालिदैन भी परेशान है, तलबा भी परेशान हैं, एक बड़ी अजीबोगरीब सी कैफियत है। तो क्या ख्याल है आपके नज़दीक, क्या वजूहात हैं कि एक रट्टा सिस्टम चल रहा है, कोई तहकीक और तख्लीक के दरवाज़े हम पर बंद नज़र आते हैं, जो इजादात हैं वो सारी बाहर से आ रही हैं, हम एटमी क़ुव्वत होने के नाते भी तालीम के मैदान में हमारा नंबर दुनिया में 121वां है, तो क्या ये बहरान की वजह क्या है, आप क्या महसूस करते हैं? हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है तालीम की शरह खानगी बढ़ाने की। अच्छा। और उस्ताद भी, मुख्तलिफ इदारे भी खुले हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, हाँ, भरमार है, यूनिवर्सिटी में है, हाँ, लेकिन उसको अपनाने के लिए जो समझ है ना, हाँ, वो
جو ہے وہ بالا طبقہ ہی کرا رہا ہے. اچھا مطلب فائدہ اٹھا رہا ہے اوپر والا طبقہ. مثلا ایک گاؤں ہے اس میں سے 800 افراد ہیں تو ان میں اس پورے گاؤں میں کوئی ایک آدھ BA تک ہے, BA تک پہنچتا ہے. میڈیکل تو دور کی بات ہے. میڈیکل تک تو کوئی بھی گاؤں کا نہیں پہنچتا, شہروں کے پہنچتے ہیں. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھیڑ چال چل رہی ہے. ہم سب کہتے ہیں انگریزی. اچھا چلو انگریزی بھی صحیح ہے, لیکن اردو اور پنجابی بھی غلط تو نہیں, وہ خدا کی پیداوار ہے, اپنی زبانیں ہیں. ہم گاؤں میں کوشش کریں خواندگی کو بڑھانے کی, خصوصاً BA FA میں انگریزی لازمن نہ کریں, یا شروع میں وہ سب FA BA میں جو پہنچتے ہیں وہ سارے انگریزی میں فیل ہو جاتے ہیں. وہ بار بار امتحان دینے کا انگریزی ہمارے لیے. اچھا محترم ناصر, آپ نے انگریزی کی بات کی ہے بڑی کلاسوں میں, تو چھوٹی میں بھی یہی ہے کہ پہلی سے اب شروع کر دیا ہے تو پہلی جماعت سے ہی کہتے ہیں 15% بچے بھاگ جاتے ہیں, مضمون میں دلچسپی نہیں ہوتی مشکل سمجھ کر. پھر 5ویں جماعت پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں 50% بھاگ جاتے ہیں, 10ویں تک تو 10% پہنچتے ہیں. تو آگے چل کر جو حال آپ بتا رہے ہیں پیچھے اس سے بھی برا حال نظر آتا ہے. تو کیا یہ اس کو اگر لازمی کی بجائے اختیاری اور وہ بھی بڑی کلاسوں میں جا کر دیا جائے تو کیا حالت بدل سکتی ہے؟ حالت تو جو آدمی پڑھے گا, ہاں جی, اگر ایک آدمی انگریزی پڑھ ہی نہیں سکتا, وہ ABC اس کے لیے مشکل ہے, اس کی بجائے اسے الف ب اچھی طرح سکھا دیں, پہاڑے اچھے پڑھا دیں, ایک ہی زبان اسے اچھی طرح سکھا دیں, سارے مضامین اس میں پڑھائیں. کچھ جو ہے جو ذہین ہوتے ہیں استاد کے مشورے سے ان کو انگریزی سکھائیں, بے شک پائلٹ سکولوں میں جائے وہ انگریزی سکولوں میں جائے, ہائر کلاسز تک میڈیکل پڑھے, انجینئرنگ وہ پڑھے. اچھا اب ہر ایک کو تو نہیں پڑھ سکتا, ہر ایک کے والدین بھی نہیں افورڈ کر سکتے, مطلب ادارے بھی نہیں ہیں. ہاں, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جس ضرورت کے مطابق ان کو جہاں ضرورت ہے وہاں سکھائیں. ایک آدمی انگریزی آگے چل کر وہ اسلامیات میں MA کرنا چاہتا ہے, اردو اس کا جو ہے وہ دلچسپ مضمون ہے, یا صحافت میں جانا چاہتا ہے, اسے لازمی وہ انگریزی کے اس مرحلے سے گزارنا, اس کی ساری توانائیاں آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ضائع ہو جاتی ہیں. تو مقصد کو سامنے رکھ کر سکھانا چاہیے. جی اچھا, تو یہ جو پہلے سوال آپ سے میں نے کیا تھا کہ یہ بحرانی کیفیت سے ہم نکل سکتے ہیں؟ کوئی منظم طریقہ ہو تو ہم نکل سکتے ہیں. اچھا, مطلب اسکولوں جو پڑھاتے ہیں استاد ان کی رائے لی جائیں. ہاں اچھا, نصاب بناتے ہوئے اور پالیسیاں بناتے ہوئے. اچھا اچھا, اور وہاں انگریزی لازمی نہ کی جائے. ہاں, چند بچوں کو جو ہے وہ پہلے وہ انگلش ٹیچر آئے تھے, اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے, تو بتائیں وہ باقی کوئی ذمہ داری کیسے لے گئے انگلش ٹیچر؟ اچھا, وہ تو بھی لیت و لیل سے کام کر رہے ہیں کہ ہم انگریزی کیسے پڑھائیں. صحیح ہے. باقی چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. جو ریٹائر فوجی ہیں جو خود نہیں پڑھے ان کو جو وہ مانیٹرنگ پر لگا دیا گیا ہے. ایسے ہزاروں ادارے مانیٹرنگ کے ہیں لیکن وہ بھی عمل نہیں کرتے. سفارشی دور ہے, جو لوگ سیاسی آدمی ہیں وہ ملازم درجہ چہرم کا ہو تو وہ بھی نہیں آتا. اچھا اچھا, اور جو سیاسی وفاداریاں ہیں وہ پھر ان کو افسر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے, وہ ویسے ہی ہیں. وہ ویسے یعنی جو خرابی ہے پیدا ہوئی ہے وہ ایک سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ہے یا کسی بھی وجہ سے ہے, وہ بین ہی جا رہی ہے, اس کو دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. اچھا اچھا, جو نظام پہلے اسے مضبوط بنایا جائے, اسے خامیاں دور کی جائیں, بجائے اگلے سال اور سے رائے لیا جائے. نئے جو نظام آ رہے ہیں, مانیٹرنگ ہے, کوئی دوسرا کلسٹر سینٹر بنائے جا رہے ہیں. اچھا, تربیت کے لیے. اچھا محترم, یہ تربیت کی بات آپ نے کی ہے, تو کیا یہ ضروری ہے کہ غیر ملکوں سے امداد لی جائے بھاری بھرکم اور اس کے ذریعے سے اپنے اساتذہ کو تربیت دی جائے؟ تو اس سے تو مداخلت کا دروازہ ظاہر ہے, جو پیسے دیں گے وہ مداخلت تو ضرور کریں گے. تو کیا اپنے وسائل کے ساتھ یہ تربیتی پروگرام کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک تو خود انحصاری اور خود اعتمادی ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم خود بھی کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اور تربیت اساتذہ جیسا تو بڑا حساس معاملہ ہے, اس میں خدشہ ہے کہ وہ برین واشنگ, ذہنی غسل وہ ہمیں دیتے ہیں جب ان کے پیسے سے ہم باہر جاتے ہیں اور کئی مہینے ہمارے اساتذہ تربیت حاصل کر کے آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے. تو اپنے جب تعلیمی اداروں میں وہ لوگ آئیں گے تو کس طرح سے وہ ملک سے وفاداری کا جو عہد نبھانا چاہیے وہ نبھائیں گے؟ تو اپنا جو خود انحصاری کس چیز کا نام ہے جب ہم اپنے وسائل پر بھروسہ نہیں, اس کے ذریعے سے ہم کام نہیں کر سکتے, جھولی پھیلائی ہوئی ہے, پیسے اس میں گرتے ہیں اور ایک نشہ ہے, کچھ دیر کے بعد اتر جاتا ہے. تو کیا یہ کیفیت ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے یا ہماری تباہی کا باعث بنتی ہے؟
یہ تو ایک لالچ ہے بھائی، ادھر پیسہ ہے اور پیسہ مفت مل رہا ہے، مفت میں مل رہا ہے، ادھر سکول سے بھی ہم چھٹی کرتے ہیں۔ اچھا، لینے والوں کو پتہ نہیں کہ نقصان کیا ہو رہا ہے، شاید اس کا پتہ بھی ہوگا تو لیکن وہ لے رہے ہیں۔ اب ہیڈ ماسٹر صاحبان کی ٹریننگ ہے، اب ایک ادارہ کا سربراہ 3 مہینے ادارے سے غائب ہے، تو وہ ادارہ کیا چلے گا؟ جیسے ہمارے ہاں بس و خشاک میں مل جائے گا، وہ صرف اساتذہ جو ہے ان کو پتہ ہے پیسے مل رہے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اس سے اوپر والے افسران کو بھی ان کا حصہ مل جاتا ہے۔ یہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ادارے خراب اور خواندگی ختم ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم جس ادارے میں کھڑے ہیں، پرنسپل صاحب کو یکدم آرڈر آیا کہ 3 مہینے کی آپ کی ٹریننگ ہے، پیچھے کوئی پرنسپل نہیں ہے، وائس پرنسپل، ظاہر ہے کہ اصل آدمی جس کی ذمہ داری ہے انتظام کاری کی وہ نہیں ہوگا، وہ 3 مہینے کے لیے چلا جائے گا، تو پیچھے کون جو ہے پرسان حال ہوگا؟ 3 مہینے غیر حاضری تو بہت غیر حاضری ہے۔ سکولوں میں پہلے بھی بہت چھٹیاں ہوتی ہیں، 6 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے تو داخلہ ہوتا ہے یا کوئی اور نظام ہوتا ہے، وہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بچوں کی تیاری ہوتی ہے، یہ مہینے تیاری کے ہیں، اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، صحیح، پرنسپل صاحب یا ہیڈ ماسٹر صاحب وہ ٹریننگ پر ہوں تو پھر خدا حافظ ہوتا ہے۔ اچھا، اس طرح یعنی ایک منظم ہو، ایک مخلص لوگ ہوں جو نظام تعلیم کو چلائیں اور اپنے وسائل پر انحصار کریں۔ دیکھ، سب سے بڑا وسیلہ تو دماغ کی طاقت ہوتی ہے۔ جی جی، ہمارے پاس تو دماغ ہمارے بھی اتنے ہی ہیں جیسے انگریزوں کے ہیں، ساری صلاحیتیں ہمارے پاس بھی اتنی وسائل ہیں، اگر ہم اس پر یقین کریں۔ بالکل، ہماری اپنی لباس ہے، ہمارے قومی زبان ہے اردو، ہمارے ثقافت ہے، ہمارا ورثہ ہے، ہمیں خدا داد صلاحیتیں ہیں، بالکل، تو ہمیں رزق آ رہا ہے، ہم اس رزق پر بھروسہ کریں تو پھر کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ایک انتہائی تجربہ کار اور محنتی استاد ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ گفتگو کرنے سے پہلے مختصر طور پر اپنا تعارف کروائیں۔ محترم اشتاق صاحب، میرا نام اصغر علی ہے۔ اچھا جی، میں یہاں سائنس ٹیچر ہوں۔ اچھا، کس اسکول میں ہیں؟ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ٹبا سلطان پور میں، تحصیل میلسی ضلع بہاڑی۔ ضلع بہاڑی۔ اچھا جی، تو تقریباً یہاں میں 12 سال سے اچھا سائنس پڑھا رہا ہوں، سائنس مضامین، 9th کو۔ اچھا اچھا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو میتھ بھی الحمدللہ پڑھاتا ہوں۔ اچھا 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 محترم، ایک دور وہ تھا کہ آپ بھی اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیا کیا مشکلات آپ کو درپیش تھیں۔ ایک دور آج آپ گزار رہے ہیں، اس بات سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج کے طلبہ کو تعلیم و تدریس میں کیا مشکلات درپیش ہیں، تو کیا فرق ہے اس دور میں اور اس دور میں؟ پریشانیاں ہیں، بڑھ گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں، علم کا حصول مشکل ہے، آسان ہوا ہے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ اشتاق صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ لوڈ کم ہوا کرتا تھا۔ اچھا، مطلب بستہ چھوٹا تھا؟ ہاں، اچھا، اتنا لوڈ نہیں تھا۔ اچھا، بچے پر آج دیکھیں بچوں پہ اتنی کتابوں کا لوڈ ہے اچھا کہ بچے خود نہیں فیصلہ کر پا رہے ہیں کہ کیا یاد کریں، کیا کرنا ہے۔ ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولوں میں بھی وہاں ڈیٹس لکھی ہیں، اس کتاب کا یہ کام کرنا ہے آپ نے، اس کا یہاں سے یہاں تک کرنا ہے، یہاں تک کرنا ہے، تو اتنی یعنی یہ ڈسٹربینس ہوئی ہے۔ اور خصوصاً یہ جو آج کل سسٹم چلا ہوا ہے نا انگلش ٹرمینالوجی کا، یعنی کہ اتنی اصطلاحات آئی ہوئی ہے، تو یہ تو بچوں کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا، ہاں جی، تو بچے پریشانی میں ہیں، آج کل کا بچہ بہت پریشان ہے۔ اور پھر کمپٹیشن کا دور ہے کہ بچے جو ہیں بیچارے اتنے مارکس لے کے بھی دیکھو، اچھا ہاں، اتنے مارکس لے کے بھی بیچارے دیکھیں انٹری ٹیسٹ میں کتنے بچے رہ جاتے ہیں، اتنے اچھے نمبر آتے ہیں۔ اب اس میں یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں دیکھیں کچھ بچے تو رٹا لگا کے بیچارے یا تو اتنے آتے ہوں گے جو انٹری ٹیسٹ کو کلیئر نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اب رٹا سسٹم کی کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ بالکل میرے خیال میں یہ جو ہمارے سلیبس میں جو اتنی یہ مسائل ہیں، اس وجہ سے وہ ٹارگٹ بچہ حاصل کرنے کے لیے رٹے کی طرف پھر رجوع کرتا ہے۔ اچھا اچھا، اس لیے پھر وہ اپنے منزل نہیں پا رہا ہے۔ اچھا اصغر صاحب، آپ نے بات کی بستے کی، کتابوں کی، تو کیا ماہرین تعلیم جو تجویز کرتے ہیں جس انداز کا نصاب، جس انداز کا تدریس کا نظام، کیا اس میں بہت ساری خامیاں پیدا ہو گئی ہیں؟
کیا کیا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں ماہرین جو آج کل یہ سسٹم چل رہا ہے بنا رہے ہیں، ہاں دیکھیں وہ اپنے لیول پہ ہو سکتا ہے اچھی بات کر رہے ہوں، ہاں ہاں، لیکن جب دیکھا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے کہ ان قوموں نے ترقی کی ہے ہاں جب ان کو ان کی اپنی زبان میں کوئی چیز سمجھ آئی اور ہمیشہ سمجھ اپنی ہی زبان میں آتی ہے. بالکل قرآن کی آپ مثال لے لیں کہ قرآن جو ہے عربی میں ہے. بالکل سعودیہ میں لوگ، سعودی عرب میں بھی لوگ عربی میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں، ان کی زبان ہے، اردو کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہاں نیچے اردو میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بالکل بالکل، کیونکہ ہماری زبان اردو ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے، یہ ہم اردو میں سمجھ پاتے ہیں. ہمارے پاس قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہے اس میں. بالکل صحیح بات. جب تک ہم اردو میں بات کریں گے تو ہمارا یہ سمجھ میں آئے گی. ان دا سیم وے جب ہماری اپنی قومی زبان اردو ہے، اردو میں بچوں کو اس چیز کا کنسیپٹ دیا جائے گا. جب کسی چیز کا کنسیپٹ آئے گا میرے خیال میں پھر بچے جو ہیں وہ یہ انٹری ٹیسٹ میں فیل ہونے کا کوئی توقع نہیں بنتا، کیونکہ ان کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی، بات کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی ہے کہ بزرگان دین نے بالکل جو بھی سمجھائی ہے دین کی بات، جس علاقے میں گئے ہیں اس علاقے کے لوگوں کے ماحول کے مطابق، ان کی زبان کے مطابق، ان کی زبان میں بات کی ہے، پھر وہ بات سمجھ سکتے ہیں. ان کی ٹرانسلیشن کی ہے. اچھا بالکل، بہت اچھی بات. ٹرانسلیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے یہ جو ہمارا سسٹم آج کل یہ چل رہے ہیں، کم از کم اردو میں چھوٹے بچوں سے لے کر پرائمری سطح تک تو کم از کم ہم اپنے بچوں کو اپنی ہی زبان میں ایک کنسیپٹ تو دیں کہ بات کیا ہے. جیسے شروع میں چھٹی سے انگلش چلتی تھی، وہاں آسانیاں تھی، وہاں آسانی پیدا ہوتی. چلو اب ہمارا بچہ جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا بچہ تو دیہاتوں کا خاص کر بچہ جو ہے یہ تو ویسے ہی کمزور ہے. 70-80% آبادی دیہاتوں میں ہے. ہاں جی، اور کمزور ہے، ماحول نہیں ہے. ہر کام کی کامیابی کے لیے مردم شناسی اور موقع شناسی بہت ضروری ہے. موقع شناسی بہت ضروری ہے. موقع دیکھا جائے کہ ہمارے بچوں میں کیا جان ہے، ان کو کیا سمجھایا جائے. بالکل، اگر ان کو ہم ان کی اپنی مادری زبان میں بالکل بات سمجھائیں تو ان کو کنسیپٹ ہوگا. ہاں کسی ایک لیول پہ جا کے اس کو ضرور کر دیں، اس کو لیول کریں تاکہ ہم دوسری قوموں کا بھی مقابلہ کر سکیں، وہ ضروری ہے. لیکن یہ کہ پہلے ہمارا بچہ تھوڑا سا اس پوزیشن میں تو آ جائے کہ وہ کوئی نہ کوئی منزل حاصل، باتیں تو سمجھ آئیں، باتیں تو اس کی سمجھ آ جائیں کہ وہ کیا کرنا ہے. اصغر صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا بزرگان دین کی، اور اس سے پہلے وہی ایک میں استاد سے بات کر رہا تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پیغمبروں کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اس علاقے کی طرف بھیجا ہے جس کی زبان ایک جیسی تھی تاکہ وہ پیغمبر ان کو بات سمجھا سکیں. بالکل زبردست، آپ نے وہی کسی اور انداز سے بات کہہ دی ہے. ہاں جی بالکل. ہم اپنے بچوں کو جب یہ نہیں بتا سکیں گے، کلیئر بچوں کو کلیئر نہیں پا سکیں گے یہ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے نا جی. حالانکہ وہ ڈیلی لائف میں وہ چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ان کا معنی کا نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. بالکل، آپ نے جو بات کی نا فطرت کے مطابق جو. ہاں جی. اور اس اگر ایسا سسٹم کو کرنا بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کو وقت لگے گا. ہمارے ٹیچرز حضرات کو اتنی ٹریننگز دینی پڑیں گی تاکہ وہ کلیئر. اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ ٹیچر حضرات میں بھی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو کلیئر نہیں پا رہے ہوتے، خود نہیں کلیئر ہوتا. ہاں ان کے لیے بھی مثال پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ یاد کر کے آنا، وہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ رٹا لگتا ہے. جب رٹا لگتا ہے تو ہم بجائے آگے جانے کے ہم پیچھے کی طرف جائیں. بالکل. اچھا محترم اصغر صاحب، جو قومیں ترقی یافتہ ہیں کیا انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ جیسے ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو سائنس پر کتابیں لکھیں، یورپ والوں نے اور دوسرے ملکوں نے ان کے ترجمے کیے اور اپنے نصاب اس کے مطابق اپنی زبان کے مطابق بنائے. کیا اس طرح کا کام ہم کریں تو کیا ہم کامیاب نہیں ہو جائیں گے؟ لوگوں کی ترقی اور کامیابی کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان میں یہ باتیں سمجھائی. اگر ہم بھی اپنے الفاظ میں بات کسی تک پہنچا دیں تو میرے خیال میں کافی حد تک وہ کور ہو جاتی ہے، سمجھ جاتے ہیں. تو مقصد ہے سمجھانا. تو جب تک کسی کو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آئے گی تو وہ کرے گا کیا؟ اس کے اوپر تحقیق کی تخلیقی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ وہ کہتے نہیں ہے کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. اچھا. تو ایک لیول ایک مقرر کر دیا جائے جیسے پہلے تھا چھٹی سے، تو شروع سے بجائے بچوں کو بوجھ ڈالنے کے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائیں. دیکھیں نا جب ہم اپنی زبان میں اس کو ڈال لیں گے نا میرے خیال میں انگلش میں ڈالنا بھی آسان ہو جائے گا، انگریزی میں آنا بہت آسان ہو جائے گا. اچھا اصغر صاحب، آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی. آذربائیجان کے ایک پروفیسر سے میری ملاقات ہوئی
जो ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में कुछ अरसा पढ़ाते रहे, उन्होंने कहा कि मैंने PhD भी रूसी ज़ुबान में की, मैं अंग्रेज़ी की ABC नहीं जानता था, तो मुझे पाकिस्तान में पेशकश हुई पढ़ाने की, तो उसके लिए फिर मैंने जो है ना 2 साल में अंग्रेज़ी सीखी, और क्योंकि मुझे समझ आई हुई थी पहले और मैं यूनिवर्सिटी के तलबों को पढ़ाने के काबिल हो गया। कहने का मतलब यह है कि आदमी के कंसेप्ट क्लियर हो, पता हो, समझ हो, तो ज़ुबान कोई भी सीख कर उसके मुताबिक वो कर सकता है। असल बात समझ की है, असल बात समझ की है, बात को समझाना कैसे है। मेरे दिन में तो हो सकता है टीचर के दिन में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, हाँ, लेकिन वो कन्वे ना कर सकता हो, हाँ, बच्चे तक पहुँच ही ना पा रहा हो, ये भी तो ज़रूरी है। अच्छा मोहतरम असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ जी कि वो ये है कि देखिए हमारे माहिरीन, हाँ, हमारी गवर्नमेंट्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हाँ, लेकिन इसका अगर किसी तकनीक के साथ स्टेप बाय स्टेप हम इसको ले ना जाए, हाँ, तो फिर मेरे ख्याल कामयाबी हो सकती है। ठीक है ना जी, तो वो अच्छा कर रहे हैं। अंग्रेजी जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए, लेकिन ये है कि ये ना हो कि पहले ही बोझ में दब जाए सारे, स्टेप बाय स्टेप टेक्निकली इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, की तरफ जो तरीका है मुश्किल की तरफ है, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। इंशाल्लाह मेरे ख्याल है कि हम भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इश्ताक साहब। ये हम एक स्कूल के अंदर मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ असम्बली हो रही है और इस स्कूल के मोहतरम असातिज़ा किराम भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनको स्कूल के अंदर किन मुश्किलात का सामना है। मोहतरम सदर मुअल्लिम साहब मेरे सामने हैं। मोहतरम मुख्तसर तारुफ पहले करवाइएगा अपना। जनाब मेरा नाम अलादित्य है, मैं स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल साहब अली का अव्वल मुदर्रिस हूँ। अच्छा, हमारे स्कूल में ये जो नया निसाब अंग्रेज़ी का, साइंस का, अच्छा तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसमें हमें बहुत परेशानी है। अच्छा, बच्चे इससे बहुत बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बच्चों की ज़हनी सतह से वो मावरा ज़्यादा है। इसका तलफ़्फ़ुज़ समझना भी उस्ताद के लिए मुश्किल है, बच्चों को क्या बताएगा वो। अच्छा, साइंस की बात आप कर रहे हैं ना? हाँ, मैंने खुद देखा है कि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, वो बच्चा क्या, वो उस्ताद को भी बहुत बड़ी मुश्किल से वो समझ आती है। दूसरे, चौथी और पाँचवीं की जो इंग्लिश है, हाँ जी, ये इसका लेवल बहुत हाई है। अच्छा, इसके जितने अल्फाज हैं, मतलब पूरा उस्ताद अच्छी तरह उस्ताद नहीं पिक कर सकता, सही कर सकता, लेकिन बच्चे उसको क्या मतलब पढ़ के हमें बताएंगे और उसका जवाब देंगे। अच्छा, ये दरअसल देखें ना, हम तो समझते हैं कि वज़ीर आज़म को नहीं पता, सदर को नहीं पता, वज़ीर तालीम को, वज़ीर आला को, जो इल्म उस्ताद के पास है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ का उस्ताद को इल्म है, किसी और को इल्म नहीं है। बच्चों की नफ्सियात उस्ताद समझता है, लोग नहीं समझ सकते। और लेकिन पॉलिसियाँ बनती हैं ठंडे कमरों के अंदर, यहाँ उतर के यहाँ आकर अगर पॉलिसियाँ बनाई जाएँ तो फिर कामयाब होती है। अच्छा, और जो कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ की तब्दीलियाँ जो हैं, ये कभी गर्मियों में कभी सर्दियों में, अच्छा, वक्तन इसको तब्दील करते रहते हैं। इससे बच्चे और उस्ताद दोनों परेशानी के शिकार। अच्छा, ये जो पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन का एक नया अतूत खड़ा किया हुआ है, इससे पहले हम अंदरूनी इम्तहान ही ले लिया करते थे, तो क्या ये ठीक है हमारे निज़ाम तालीम के साथ? नाइंसाफ़ी हो रही है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, 97% कहते हैं जी पास हो गए हैं बच्चे, और आप देखें कि BA का इम्तहान होता है तो उसमें 37,000 इम्तहान देते हैं, 24,000 अंग्रेज़ी में फ़ेल हो जाते हैं। तो यहाँ फ़ेल होने वालों की इतनी बड़ी तादाद और उनको पास करके आगे भेज दिया जाए तो आगे चलकर ये क्या करेंगे? ये सिफर ही रहेंगे। अच्छा मोहतरम, ये बताइए कि ये जो नई तब्दीलियाँ आ रही हैं कि 6ठी से जो इन स्कूलों से पढ़ के बच्चे गए हैं, 6ठी से अंग्रेज़ी मीडियम शुरू कर दिया है, तो किस तरह बच्चे वो पढ़ पाएंगे? 6ठी से तो बच्चा पिक कर लेता है, अगर पीछे ना उसको तंग किया जाए तो। हाँ, पिछले 5 साल में उसका रूटीन होती है पढ़ने की, नया मजमून आता है, उसमें तो कुछ ना कुछ वो चल जाएगा। लेकिन बेसिकली जो पहली जमात से शुरू किया जाता है वो बच्चे के लिए नामुमकिन है। नहीं, 6ठी से उन्होंने इंग्लिश मीडियम कुछ स्कूलों को कर दिया है, पहले बच्चे की बुनियादी कोई नहीं है। 6ठी से भी किया है, वो बच्चों के लिए बर्डन में इजाफा हुआ है, बोझ में इजाफा हुआ है। वो बच्चे जिनको बड़ी मुश्किल से ABC आती है, वो इतनी भारी बड़े मजमून किस तरह याद कर पाएंगे, किस तरह वो अल्फाज लिख के याद करेंगे, उनके स्पेलिंग याद करेंगे, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो आखिर क्या होगा? स्कूल छोड़ जाएंगे या उनके अंदर बददिली पैदा होगी या किसी और तरफ रुख कर जाएंगे?
सिवाय नाकामी के और कुछ भी नहीं, सिवाय नाकामी के और कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सामने एक और उस्ताद मोहतरम हैं, उनसे हम तारुफ़ करते हैं। मोहतरम अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाइएगा। जी मेरा नाम जी मोहम्मद मुजाहिद, मैं ESC गवर्नमेंट PS साहिबली से हूँ सर। अच्छा, ज़िला बिहाड़ी में? जी ज़िला बिहाड़ी। अच्छा, मैं सर अच्छा। BA B.Ed हूँ। BA B.Ed हैं आप जी। अच्छा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाते हुए? सर मसला ये है कि बच्चों का ज़हन जो है ना अभी बहुत छोटा है। बच्चे होते हैं? बच्चे होते हैं। हाँ जी। जो इस कोर्स में जो भी चीज़ें हैं ना सर, हाँ, ये बच्चों के ज़हनी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंची है, बच्चे इसको पिक नहीं कर पाते। अच्छा अच्छा, मतलब जितना मर्जी उनको पढ़ाएं लेकिन उनकी ज़हनी सतह से वो बाला है सर। बच्चे अच्छा। जो है ना वो इन मुश्किल अल्फाज को ज़हन में रख भी नहीं सकते। अगर हम बता भी दें, बार बार बताते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो जो है ना इसको पिक नहीं करते, वो याद भी नहीं कर सकते। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें उनके ज़हनी सतह से बुलंद हैं? इंग्लिश हो गई इसमें। अच्छा, इंग्लिश है जी। साइंस में बहुत मुश्किल अल्फाज हैं जो बच्चे जो है ना इसको चौथी में या पाँचवीं में है या तीसरी में बच्चे हैं। हाँ सर, ये उनके बस की बात नहीं है। उनके बस की बात नहीं है। अच्छा, तो निसाब तो हम पढ़ते रहे हैं कि ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए जो माहौल के साथ मरबूत हो, आसान हो, बच्चा आसानी से समझ जाए और उसको लिखने के काबिल हो जाए। क्या ये सारी खूबियाँ इस निसाब में नहीं है? बहुत कम है सर, बहुत ही कम है। अच्छा अच्छा जी, यानी कि इसमें आप ये देख लें कि तकरीबन 5-10% है बस। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चे इसको समझ नहीं पाते। क्या राय देना चाहेंगे आप जो निसाब बनाते हैं, जो हमारी वजारत तालीम है, उसको क्या पैगाम आपकी तरफ से हम देंगे? इंशाल्लाह इस CD की सूरत में उनको भेजेंगे। सर हमारे लिए जो है ना यही है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों के लिए निसाब बहुत आसान हो, उनकी कौमी ज़ुबान के अंदर हो। यानी कि जिस तरह सर ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, हाँ, इसके मुताबिक निसाब होना चाहिए कि बच्चे भी इसको याद करते जाएं, चलते जाएं, उनकी समझ में आते जाए। ये तो नहीं कि रट्टा तो नहीं होना चाहिए। आसान से मुश्किल की तरफ जाना चाहिए। अच्छा अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका।